الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، جب کچھ لوگ اللہ کی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، الا حفتهم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے. ایک آخری ٹکڑا جو حدیث کا ہے وہ وذکرہم اللہ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، فی من عندہ، جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. لوگ اگر کسی کا تذکرہ کریں تو ایک بات بنتی ہے، وہ خالق کائنات کسی کو یاد کرے تو ایک دوسری بات ہے. اسی یاد کی ایک بات تھی کہ ابی بن کعب کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابی مجھے تم قرآن سناؤ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تو خود حامل قرآن ہیں، آپ کے قلب اطہر پر خود ہی قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. بڑے پیارے انداز میں پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ نے کہا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اللہ نے کہا ہوا ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی بن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ محمد ابی بن کعب سے کہو کہ تمہیں قرآن سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک سے یہ کلمات نکلنے تھے میری بہنیں کہ ابی بن کعب اس بات پہ رو پڑے، خدا کی نظروں میں ہوں، خدا نے مجھے یاد کیا. وہ ذات اقدس جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اس کی نظروں میں میں ہوں. اللہ میرا ذکر آسمانوں پر ہوا. کہاں ابی بن کعب، کہاں وہ صفا کا معلم، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ شخص جسے صحابیت کا شرف حاصل ہوا، کہاں ہمارے اور آپ جیسے لوگ. مگر اللہ کو پتا تھا کہ کچھ ایسے کمزور لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسا دور بھی آئے گا، کچھ ان میں سے ان لوگوں کا بھی تذکرہ آسمانوں پر ہونا چاہیے. وہی ایمانی قوت نہیں ہے نا ہمارے پاس اس وقت، ہم جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رپورٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر اجنبی بن جائے گا. ایسی اجنبیت کے دور میں کام کرنا، تو یہ ہمارا اللہ کا کرم تھا، اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کو فرما دینا کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی آسمانوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. میری بہنیں، میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بعد میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ایک جگہ ہونا اور ایک جگہ مل جانا، کسی مقصد کے تحت بیٹھ جانا. ایک ہوتی ہے دوستیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں میری بہنیں، ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، اپنے شوہر بیوی کی محبتیں ہوتی ہیں،
مگر کچھ محبت جو ہے صرف فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں ہوتی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اور محبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں پر ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ایک سانس کی ہچکی جو ہے تمام روابط کو کاٹ دیتی ہے، تمام لوگوں سے ناتا کٹ جاتا ہے، مگر کچھ اس ایسے لوگوں سے رشتہ باقی ہوتا ہے جن کے نہ حسب نہ سب ایک ہوتے ہیں، نہ ان کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی ریلیشن، کوئی خاندان، کوئی ملک نہیں ہوتا ان کا، مگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رشتوں کو آسمانوں پر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور کیا کہے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنت تحبہ فیہ، یہ وہ شخص ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ وہ شخص ہے جس سے تو دنیا میں محبت کرتا تھا۔ یہ جو اللہ کے لیے جو بیٹھنا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی بے غرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ان سے کہنے میں، ان سے سننے میں، ان سے بات کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ رشتہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ رشتہ داریوں کا جو صلہ ہے، جو اللہ کے نام پر جو محبتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کنفرم طریقے سے بات نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پاس ہمارا کیا انجام ہوگا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ دو ایسے لوگ بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو اللہ کے نام پر ملتے تھے اور اس کے نام پر جدا ہو جاتے تھے۔ اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں اگر کہتے ہیں نا کہ کس سے ملنے جا رہے ہیں، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے چلتا ہے، فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے چلنے والے سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے۔ وہ 12 سوال کرتا ہے، کیا کچھ غرض ہے، کیا کچھ باقی ہے، کیا کچھ لینا ہے، کیا کچھ دینا، وہ نہیں کرتا ہے، صرف ملاقات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے اسے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے دعا کرتے کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کریے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کریے، میرے بچوں کے لیے دعا کریے، ان کی ایجوکیشن کے لیے دعا کریے، مگر وہ دیکھو پیچھے سے کون لگ گیا اور کس بات پر لگ گیا۔ جب دو دوست آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، پھر وہ جبریل کو بلاتا ہے، پھر کہتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کا کوئی بات نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام جا کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے میرے رب نے بلایا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں میرے لیے محبت کریں، جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور فرشتے اس سے محبت کرنے لگی، بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا والوں کو یہ الہام کیا جاتا ہے کہ اللہ اور جبریل اور تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ یہ محبتیں یوں ہی نہیں ہوتی ہیں، یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ اس کی نعمت دلوں کا جڑنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھٹے ہوئے دل اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اتنا بڑا کام جس کے لیے آپ سب لوگ جمع ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں، اتنا بڑا کام بغیر دلوں کے جڑے ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ جب شیر و شکر بن جاتے ہیں، جب ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں، جب خدا کے لیے قریب آ جاتے ہیں، جب ایک تھکنے لگتا ہے تو دوسرا اٹھانے لگتا ہے، یہ دلوں کا جڑنا ہوتا ہے میری بہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ تم دعا مانگو، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو جوڑ دے، واصلح ذات بیننا، اور ہمارے معاملات کو درست کر دے، وہدنا سبل السلام، اور ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دے۔ بہرحال ہمارے اور آپ جیسے لوگ اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی تھی میری بہنیں، اس میں جو ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 تھی کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مرد اور عورتیں جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں اور فروتنی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ٹوٹل 10 صفات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یعنی اسلام جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے، وہ معاشرہ کس صفات کے، کیسی کوالٹی کے لوگوں سے وہ معاشرہ تعمیر ہوگا، وہ ہیومن کوالٹی، لوگوں کی اعلیٰ کردار، لوگوں کی صفات، جو معاشرے کی ذمہ داری ہم لوگوں کو جو لگائی گئی ہے
کہ ہم تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجے ہیں کہ تم ہماری خلافت کا کام انجام دو. ہم نے تمہیں باغ لگانے کے لیے محل تعمیر کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا ہے, ہم نے تو تمہیں بھیجا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے بات ہوئی تھی نا کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے. تو اس خلافت کے منصب پر آنے کے لیے جو کوالٹی چاہیے تھی, ان المسلمین والمسلمات, مومنات, قانتات اور صادقات, صابرات, اتنے سارے صفت میں نے جو ایک موضوع اس میں چنا ہے, جو لیا ہے میں نے, اتنی ساری صفات کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس موضوع کو اٹھا دیا جائے, مگر اس میں جو ہے مسلمانوں کے سامنے اس آیات کو رکھ کر یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک آئینہ ہے, اس میں تم اپنی شکلوں کو دیکھو اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو کہ آج ہمارا یہ باطل طاقتیں جو ہیں, جو آج مومنات اور صادقات کے جو چہروں پر سیاہیاں ملنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں, وہ سیاہی جس کو دھو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, اب وہ دوبارہ ملی جا رہی ہے. اب وہ دوبارہ اسی سیاہی کو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے بناؤ میں, بگاڑ میں, اس کو سدھارنے میں, اس کو خراب کرنے میں اخلاق اور معاملات کا جو اثر انداز ہوتے ہیں میری بہنیں, اس کا بہت بڑا دخل ہے. اخلاقی خوبیوں میں صبر جو ہے ایک ایسا وصف ہے جو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی پہلو پر ہمارے مختلف سمتوں میں, مختلف جہتوں میں, مختلف جگہوں پر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی, کبھی ہوتا ہے کہ انسان کی تنگی, یہ فکر و فاقہ کی کیفیت ہوتی ہے, اس میں انسان جو ہے بہت بےحال ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا لوگوں کو اللہ نے نواز دیا اور کیا ہمارے لیے یہ روزی کی تنگی ہو گئی ہے. پھر ان حالات میں جو بے صبری کا شکار ہوتا ہے, پھر اللہ کے جو راستے کو چھوڑ دیتا ہے, اس حالات میں کیا ہمارے لیے کوئی اسوہ ہے, کیا ہمارے لیے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے, کوئی گائیڈنس ہے؟ اگر اس ضمن میں دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو کبھی مہینہ 2 مہینہ ہو جاتا تھا اور چولہے نہیں جلتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں. اور کہتے ہیں کہ یہ ہم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے رب سے شکایت کرنے لگتے ہیں, تھوڑی دیر اللہ کے در پہ بیٹھتے ہیں, پھر اپنا دماغ جائز ناجائز, حرام و حلال سب پر ہاتھ مارنا شروع کر دیتا ہے انسان. یہ بھی جو ہے تنگ دستی یا فقر و فاقہ ہم لوگ کھاتی رہے, ہمارے دسترخوانوں پر 2 4 سالن ہوتے ہیں, مگر حقیقت میں ہندوستان جیسی جگہوں پر اور جو اپنے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. کبھی کچرے کے ڈبے کے پاس کھڑا ہو کر کوئی شخص جو سینڈوچ بنتی ہے نا, میری آنکھوں نے یہ خود دیکھا ہوا ہے, جو سینڈوچ بنتی ہے وہاں پر وہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ بچے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو انتظار کرتے ہیں کہ میری جھولی میں ایسی لائن سے کھڑے رہتے ہیں. یہ جو سائڈ والا جو پیس کاٹا جاتا ہے وہ کس میں, میری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کچرے کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس کے اندر سے کچھ بچوں کو میں نے کھنگالتے دیکھا اس کے میں سے. فکر و فاقہ ایک انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے دے کے بھی آزماتا ہے اور اسے تنگ کر کے بھی آزماتا ہے. ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے, ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے نا, مگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ پر 30 دن اور 30 شب و روز, 30 دن اور 30 راتیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, جو قریش کے سردار کا بیٹا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی جسے صاحب جگر کھا سکے سوائے اس شخص کے جسے بلال کی بغل چھپا لیتی تھی. اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا ایک نقشہ تھا, اس میں کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سارے لوگ بھوک سے بےتاب تھے. بھوک ہوتی کیا ہے, بھوک ہے کیا؟ کبھی انسان کسی کے رمضان میں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ایک وقت ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں اور لگتا ہے کہ کچھ کھانے کے سوا کچھ یاد نہیں رہتا سوائے کھانے کے, اور جو 2 3 4 دنوں کا فاقہ ہو جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا ان کا, انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا سوائے بھوک کے. حضرت علی بھی اسی طرح سے بےتاب ہو کے گھر کے نکلے. ایک یہودی کا باغ تھا, اس باغ کے جو 4 دیواری تھی اس میں تھوڑا سا سوراخ تھا. حضرت علی اس میں جھانکنے لگے. جو اس یہودی نے جب یہ دیکھا کہ کوئی جھانک رہا ہے وہ قریب آئے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ کام ہے تو میں کر دوں. انہوں نے کہا یہ 2 4 پیڑوں کو سینچنا ہے, پانی چلا دو گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں چلاتا ہوں. اب وہ پانی چلایا انہوں نے اور چند کھجوریں
چند کھجوریں وہاں سے جو ہے ایک ڈول کے عوض ایک کھجور کا اس نے طے کیا تھا. ایک ڈول پانی ڈالو گے تو وہ داماد رسول تھا. ہم سوچتے ہیں نا کہ آخر کیا غلطی ہوئی کہ ہمارے پاس یہ دولت نہیں ہے, ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور. پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آتے ہیں, اور امام حسن اور حسین جیسے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نوازے بھوک سے تڑپ رہے تھے, مگر خود نانا کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا کہ وہ جو ہے کچھ اپنی بیٹی کو دے آتے. کہتے ہیں نا کہ ہم کو کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے مال و اسباب میں بازار جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, اتنا اٹریکشن ہے. دیکھیے وہ برتنوں کو دیکھتے ہیں, وہ ڈنر سیٹ کو دیکھتے ہیں, وہ جوڑوں کو دیکھتے ہیں, وہ کپڑوں کو دیکھتے ہیں. وہ بھول گئے کہ پیچھے الماریوں میں سے کپڑے گر رہے ہیں, وہ بھول گئے کہ اتنی ساری کراکری رکھی ہوئی کیا کرنے کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں دی تھیں. کبھی میں اس جملے کو بہت ریپیٹ کرتی ہوں. جب سیرت نگار نے یہ لکھا کہ ان کے اس اثاثے میں تا حیات کبھی اضافہ نہیں ہوا, وہ دنیا سے چلی گئی. ہم کماتے ہیں تو ہمارے لیے نا, ہم خرچ کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں. من عمر ہی فی مفنا ہو مال ہی فی مبلغ. کہاں وہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ دونوں سوال تھا. کہاں سے کمائے تھے اور کہاں سے خرچ کیے تھے؟ ہم خرچ وہاں کرتے ہیں جہاں ہمارا دل چاہتا ہے. اس میں رزق نہ ہوں گی میں, وہ ہمارا مال بھی ہے, ہماری اوقات بھی ہے, ہمارا وقت, ہماری صلاحیتیں بھی ہیں. مگر ہم اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کے خود مختار بن گئے ہیں. ہمارا دل جہاں چاہتا ہے وہ بکی ہوئی چیز ہے, وہ سودا ہو چکا ہے. ہم نے مومنین کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید چکے ہیں. اس خریدی ہوئی چیز کا ایک مومن سودا کرتا ہے. یہاں پر کبھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہم کبھی یہ جسمانی یہ مصائب ہوتے ہیں. میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ صبر جو ہے کن کن پہلو پر ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. جسمانی پریشانیاں ہوتی ہیں, لوگوں کو صحت مند دیکھتے ہیں, لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو تھائرائیڈ ہے, کسی کو اور ہے, کسی کو اور ہے. اب تو انواع اقسام کی بیماریاں, جو بڑے بڑے پارٹس ہمارے رب نے یہ مفت جو دیے ہوئے تھے, ان میں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا یہ ڈسٹربنس, تھوڑا سا بیلنس اگر ختم ہو جاتا ہے تو انسان مجبور ہوتا ہے. کبھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کڈنی جیسی, جس کو ہم نے پانی پیا اور پھر اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پانی پی لیا, الحمدللہ بھی کہنا بھول گئے کہ اللہ یہ حلق سے اتر گیا اور یورین پاس ہو گیا. ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس اس کا ایک قاعدہ تھا کہ تھے دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ, مگر پھر بھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا جو اندر اسی, تو وہ ایک بہت نیک بزرگ تھے اس وقت, حضرت سماق رحمۃ اللہ علیہ. ان کو اپنے ادھر یہ بیٹھا کے بلاتا تھا اپنے برابر میں خلیفہ ہارون رشید. ایک دن ان کو پیاس لگی اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے, غلام سے پانی مانگا, اس نے پانی لا کے دیا. جب پانی لا کے دیا تو حضرت سماق رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گلاس لے لیا, اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور کہنے لگے خلیفہ اگر اس ایک گلاس پانی تجھے اگر یہ پتہ چلے کہ دنیا میں کہیں پانی نہیں ہے تو اس ایک گلاس پانی کی کیا قیمت دو گے؟ اس نے کہا کہ مولانا مجھے تو اتنی زور سے پیاس لگی ہوئی ہے کہ میں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ ایک ہی گلاس دنیا میں پانی ہے تو میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے کے اسے خرید لوں گا. اس بزرگ نے انہیں دے دیا پانی پینے کے لیے, کلو پی لو, وہ پی لیے. پھر اس کے بعد ان سے ایک سوال کیا اس نے کہ اگر اس پانی کا اخراج تمہارے جسم سے یہ پانی نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ یورین پاس نہیں ہوتا نا, وہی پانی سیپٹک بن جاتا ہے, تو پھر کیا دو گے خلیفہ؟ انہوں نے کہا کہ مولانا میں تو پوری سلطنت دے دوں گا, کیونکہ جان تو بنے گی نا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہے تمہاری سلطنت اور یہ ہے تمہاری دنیا جس کے تم بادشاہ بنے ہوئے ہو. آج میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ وہ یورین پاس نہیں ہوتا, وہ کڈنی کام نہیں کرتی ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں, ہم مصروف ہیں. مگر کبھی یہ ڈائلسس جا کے انڈیا میں تو اس طرح حال ہو گیا ہے, بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اگر آپ کا پہلے سے اپائنٹمنٹ نہیں ہے اور آپ اچانک جانا چاہیں تو آپ کا وہاں پر نہیں ہوگا ڈائلسس, چاہے آپ کی زندگی ختم ہو جائے. اتنا موٹا پیسہ لے کے جانا پڑتا ہے اور 6 گھنٹے تو کنٹینیو اس پر بیڈ پہ ہوتے ہیں اور 2 گھنٹے اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کام کر سکیں. ٹوٹل آپ کی لائف سے 8 گھنٹہ ہفتے میں 2 یا 3 دن, کبھی کبھی 4 دن بھی ہوتا ہے. کہاں سے فرصت نکل آتی ہے؟ یہ جسمانی اذیتیں کیسی ہوتی ہیں.
مگر انسان کبھی کبھی دیکھیں کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کو اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس کے عقائد ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سوچنے لگتا ہے. بامبے جیسی جگہوں پر پھر لوگ طرح طرح کے جو یہ بابا اور اس قسم کے لوگ جو پیر فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کے دروں پہ جانے لگتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا. حالانکہ دیکھیں، چاہے وہ خوشحالی ہو، چاہے آپ کی صحت مندی کا عالم ہو یا آپ کی بیماری کا، دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. مومن بندوں کا کیا ہوتا ہے، علاج کرتے ہیں، دوا کرتے ہیں، مگر بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر. اگر وہی دوائیں جب خدا کا حکم ہوتا ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہیں، اگر وہ دواؤں خدا کا حکم نہیں ہوتا ہے تو وہ اثر انداز نہیں ہوتے. مگر مومن بندوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن ذکر کرتا ہے. وہ نہیں بیمار تھے، وہ بھی تو بیمار تھے، پورا جسم ان کا یہ زخمی تھا جیسی روایت میں بات آتی ہے. ان کے گھر والے انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کے جو ملنے جلنے والے انہیں یہ ناطا کاٹ لیا تھا ان سے، ان کے بیوی بچے بھی کھڑے ہوئے، مگر وہ دعا کیسے کر رہے ہیں؟ وہ بے چین نہیں، وہ اضطراب اس میں نہیں ہے کہ بس مجھے اچھا ہی ہونا ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے تو اچھا کر دے. کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین. جیسے ایک بھوکا شخص کسی بادشاہ کے دروازے پر کھڑا ہو کے کہ میں تو 4 دن سے بھوکا ہوں اور تو بڑا دان کرنے والا ہے، تو بڑا لوگوں کو دینے والا ہے. آپ اس کا انداز دیکھیں. وَأَيُّوبُ نَادَىٰ، ایوب نے پکارا، ایوب نے کہا تو کیا کہا، یہ نہیں شکوہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کی تعریف کرتا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو کیسا صبر کرنے والا پایا. وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور نعم العبد، بہت بہترین بندہ تھا. اوّاہ منیب، وہ رو کے رجوع کرنے والا. دعا ہے نا، یا اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تیری طرف رو رو کے بڑھتی رہوں، تیرے دامن سے چمٹنے کے لیے، تیری چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے. اوّاہ منیب، اوّاہ منیب، اوّاہ منیب کہ جو اللہ سے رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو جو ہے صبر کی مثال دی کہ انسان بےتاب ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بے صدقہ خیرات اور صدقات اور جو بھی کچھ کر کے وہ انسان ٹھیک ہو جائے. نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں شیطان طرح طرح کے وہم ڈالتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ بحرین جیسی جگہوں پر، اپنا ہندوستان تو چلو وہ جو کافروں کے لوگ ہیں، آدھے عقائد کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، وہاں تو سوچتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے اثرات مرتب ہیں. میں نے جب بحرین میں سنتی ہوں کبھی کہ کالا جادو اور انہوں نے کر دیا، انہوں نے ان کے کرنے کی وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. میری بہن ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ دنیا کو کب اللہ نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ 2 چیزوں میں دھوکہ کھاتے ہو. دھوکہ کیسا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہو گیا، پھر نے دھوکہ دے دیا. آپ نے کہا کہ صحت اور فرصت، یہ تو کھانا ہی تھا نا. وہ تو ابھی جو نظم ہوئی تھی کہ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، آج جو ہمارے ہاتھوں میں ہے کل کا کون؟ جو گزر گیا وہ بھی اپنا نہیں تھا، وہ تھا اپنا، اب اس کو پلٹ کے لے آؤ گے؟ نہیں آ سکتا. اور جو آنے والا ہے آپ کو یقین ہے وہ ملے گا؟ نہیں یقین ہے تو پھر کہاں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آج اور اب. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، لوگوں نے کہا کہ حکیم کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر. یہ تو ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ تھا. ایسے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علاج کراؤ، حکم ہے آپ کا. مگر جب ان سے کہا گیا یہ بھی ایک درجے ہوتے ہیں، کس قدر قربت تھی. لوگوں نے کہا کسی حکیم کو نہیں بلایا، ڈاکٹر کو نہیں بلایا. انہوں نے کہا نہیں، حکیم نے دیکھ لیا ہے. کہتے دیکھ لیا؟ کوئی تو آیا نہیں تھا. نہیں، وہ کہتا ہے کہ جو میری مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے. یعنی اس حکیم کے ہاتھ میں اس کا، جس نے انہیں دیکھ لیا تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ جتنا ابو بکر کو زندہ رہنا تھا اتنا ہی رہنا ہے. اصل میں گھبراہٹ کیوں تھی، پریشانیاں کیوں تھی؟ یعنی اس منزل کو، وہ جو ہمارا مستقبل ہے اس کے بارے میں ہم کبھی سوچتے نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ شاندار فیوچر، مستقبل، میرا مستقبل، میرے مستقبل سے بڑھ کے میرے بچوں کا مستقبل. یہ کسی کا یاد آیا مجھے کہ ایک یہ جرمن تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سچی بات ہے، اور ایک مسلمان یہ لڑکا اس کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا. وہ دونوں آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ تم نے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ مسلمان نے کہا کہ ہمارا فیوچر تو ہماری قبر سے شروع ہوتا ہے. فیوچر کون؟ کل. وہیں سے تو اسٹارٹنگ ہے. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کیوں روتے تھے وہ صرف اس لیے روتے تھے نا میری بہنیں کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ جنت و جہنم کا جب تذکرہ ہوتا ہے عثمان تو تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور جب قبر کی بات ہوتی ہے تو یہی بیٹھے بیٹھے روتے رہتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سے یہ قبر پہلی منزل ہے، یہاں سے کلیئر ہو گیا معاملہ تو یہاں سے پاسپورٹ کی چیکنگ ہو گئی تو آگے بھی راستہ آسان ہو گیا، یہی کچھ گڑبڑ ہو گیا تو مشکل ہو جائے گا، اسی لیے میں یہاں پہ روتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر سے ڈرتے رہنا، اس کی آواز کو آپ دیکھیں، وہ آواز دیتی ہے تو اس کو سننے کی کوشش کرنا، وہ ہر آنے والے کو اپنی آواز دیتی ہے قبر۔ اور میں تو کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں میری بہنیں، میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ ہمیں کیسے اپنے بستروں پر نیند آتی ہے۔ انڈیا سے یہاں چلے آؤ تو یہاں کے تکیا، یہاں کے بستر، کچھ جو بھی ہے، جو بھی جس کا گھر ہے، چاہے وہ جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو، یقین جانا لوگ اپنے گھر کو بھاگ کے آتے ہیں، گھر چلیں گے، یہاں نہیں سوئیں گے۔ گھر وہ ایک ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک ان کی چادریں ہوتی ہیں، وہ اپنے بستر کی خوشبو سے مانوس ہوتے ہیں۔ میں کبھی سوچتی ہوں تکیا کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ نے کسی میت کے سر کے نیچے تکیا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ نہیں رہتا ہے۔ اس کے بچے جانتے ہیں کہ یہ میری ماں کو بغیر تکیا کی نیند نہیں آتی تھی۔ بیوی کو پتا ہے کہ اس کا شوہر کبھی ایسے نہیں سویا کرتا تھا، مگر کوئی شخص، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ لا کے وہاں پر ایک تکیہ لگا دے۔ کس طرح بے بس، گرم پانی ڈال سے نہلا دو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھنڈا پانی ڈال دو تبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ 10 لوگ آ کے اس کے جسم کو، ہمارے یہاں معاشرے میں ذرا یہ باتیں بھی لوگوں کی یہ بتائے کریں، جب میت کو غسل ہوتا ہے نا تو ایسی پوری ہجوم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ چلو دیکھیں، آج آپ نہانے جاتی ہیں باتھ روم میں، کوئی کھڑکی سے جھانکے تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ نہیں اچھا لگتا۔ پھر مرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا اس کی روح کے ساتھ اس کی حیا کا احترام کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا؟ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ؟ میں تو ہندوستان میں بہت لوگوں سے باتیں کرتی ہوں کہ مت کھڑے ہونا، تم اپنے آپ کو اس میت کی جگہ یہ محسوس کرو جو اٹھا رہا ہے، ہو سکتا ہے پیر کھل جائے، ہو سکتا ہے کہیں کھل جائے، ہو سکتا ہے، تو میں تو زندگی میں یہ بات پسند نہیں کروں گی کہ مجھے کوئی آ کے دیکھے۔ تو کہتی ہوں کہ کس طرح انسان بے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، ہے نا؟ مر کے دیکھو، مردے کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، کوئی آبجیکشن نہیں کرتا کہ مجھے اس کروٹ لٹاؤ کیا اس کروٹ لٹاؤ۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، تیرے حکم کے مطابق چلنا ہے، مجھے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے میرے اللہ۔ تو میری بہنیں، میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی انسان کو غم دے کے آزمایا جاتا ہے، وہاں بھی یہ کہنا خدا سے کہ میرے اوپر پوری تیری حکومت، میرا جو اتنے بائی اتنے کا جو فلیٹ ہے یا مکان ہے، اس پر اسلامی ریاست کا قیام ہوگا، اس کا ایک ایک بندہ اسلام کا سربراہ ہوگا۔ کوئی میرے گھر میں جھانک کے دیکھے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہے۔ اتنا تو قدرت رکھتی تھی میں، اتنا تو آپ رکھتی تھی۔ ہم پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ نہ کر سکتے، یہ وہ قوم نہیں تھے میری بہنیں جو نوحہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، جو اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے ہم سب مل کر روئے تو بھی کیا ہوا؟ کیا ہوگا اس سے؟ یہ کہ جنازہ جا رہا ہے، رونے سے کچھ حاصل ہوگا؟ ہم تو یہ کر لیتے۔ آج ہندوستان میں یہ مدرسوں کو بھی بند کر رہے ہیں کہ یہاں پر ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے جو ہوتے ہیں اپنے یہ بچوں کے پڑھانے کی اسکول نہیں، یہ مدرسہ جسے کہتے ہیں، جہاں پہ قرآن اور اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم ایک مدرسہ کھول لیتے، آپ ایک مدرسہ کھول لیتے، گورنمنٹ کتنے مدرسے کو بند کرتا، ہر مسلمان کا گھر ایک مدرسہ بن جاتا۔ کہاں بند کرو گے؟ کتنے مدرسوں کو بند کرو گے؟ کہاں کہاں پولیس لگاؤ گے؟ میرے گھر سے جب نکلے گا تو اسلام کا سپاہی ہوگا، وہ ہمارے رسول کی فرمان اور اتباع کرنے والا ہوگا، وہ نوجوان ہوگا کہ جسے دیکھ کر وہ مدینے کی سلطنت یاد آ جائے گی جسے اللہ کے رسول قائم کر کے گئے تھے۔ بڑی محنتیں کی تھی میری بہنیں، اور یہ بغیر صبر کے نہیں ہوتا۔ اس شعبے میں بڑی صبر کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو ہمیں
بہت سارا دے کے آزماتا ہے، صحت دے کے آزماتا ہے، جوانی دے کے آزماتا ہے، خوبصورت بنا کے آزماتا ہے، پیسے دے کے آزماتا ہے، اولاد دے کے آزماتا ہے. ہاں، کچھ فکر نہیں، دنیا کی ہر وہ چیز جو چاہا میں نے مجھے مل گئی. وہ بھی ایک بڑی زبردست آزمائش ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی یہ مملکت کا قیام کتنی جگہوں پر ہو گیا تھا، اتنا بحرین نہیں، کیسی ریاست قائم ہو گئی تھی جب کیسر و کسرا جیسی سپر پاور طاقتیں جب زیر نگی آ گئی تھی اسلام کے. پورا مال غنیمت سے یہ مدینہ بھر گیا تھا میری بہنیں، اور اس میں کسرا کے تاج بھی تھے جو بڑے مرصع تھے ہیروں اور جواہروں سے. حضرت عمر کی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا ڈھیر ہو گیا، اور وہ آج کا دور ہوتا تو جشن منایا جاتا. اور وہ امیر جو تھا، جو حضرت عمر جیسا آدمی جسے دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدلتا تھا، وہ زارو خطار رو رہا ہے. امیر المومنین آپ رو رہے ہیں. صحابہ کرام یک لخت پوچھتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب مجھے ڈر ہے، اب مجھے خوف آتا ہے کہ اسلام پر استقامت. وہ ایک دور تھا جو ہم جھیل گئے، وہ ایک دور تھا جب ہم یہ نکال دیے گئے، وہ ایک دور تھا جب ہم سے ہمارا یہ بزنس چھین لیا گیا. میرے بہنیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بہت مشکل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کتنا امیر، کتنا بڑا تاجر تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مال جب آتے تھے یہ مدینے، تو ایک اونٹ کی دم شام میں ہوتی تھی اور ایک یہاں یہ مدینے میں ہوتا ہے. اتنی لمبی قطاریں ہوتی تھی ان کی. کسی کی دعوت دیا تھا انہوں نے. یہ کامرانی اور فراوانی اللہ نے دل کھول کے دے دیا، سب کچھ دے دیا. وہاں دیکھیے حال کیا ہو رہا ہے. 2 سالن ٹیبل پہ تھے یا زمین پہ تھے جہاں رکھے گئے تھے. 2 سالن یہ دسترخوان پہ تھے اور صحابہ کرام آئے تھے، بیٹھے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف زارو خطار رو رہے ہیں. لوگ کے مہمان آئے ہوئے، آپ رو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہترین صحابی تھا، مجھ سے زیادہ قربانیاں تھیں اس کی. اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنزلہ، یعنی یہ مجھ سے بڑے جلیل قدر لوگ تھے. ان کو تو کفن بھی نہیں ملا تھا. پیر کھلا ہے تو سر چھپا دو تو پیر کھلا ہے، پیر چھپاؤ تو سر کھلتا ہے. حکم ہوتا ہے کہ اسے گھاس ڈال دو پیروں پر. تو یہ میرے سامنے یہ دنیا جو ٹوٹ کر آ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ساری میری خدمتوں کا صلہ اسی دنیا میں دے دیا؟ کبھی شہرت کی شکل میں. یہ کامرانی میں بھی ایک بات یہ بھی ہے، جانی پہچانی جاتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو آ کے بیٹھ جاتا ہے تو بھی لوگ نہیں جانتے، وہ چلا جاتا ہے تو بھی لوگ نہیں جانتے. جہاں سب یہ چاہتے تھے کہ غبار راہ ہوتے، وہ جنون خاکساری کبھی ہم بھی دیکھ لیتے. وہ جنون خاکساری وہ چھپ کے حضرت علی کیسے کرتے تھے. کامرانی تھی، وہ ڈر گئے. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم وہ کہاں سے مال آیا، کہاں سے بنوایا، کہاں سے اپنا گھر بنایا، مگر حقیقت میں کہ ہم اپنے بنگلوں کے باہر لکھ دیتے ہیں یہ جو ہے فضل ربی ہے، فضل ربی کا بورڈ لگا دیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرا محل تعمیر ہو گیا. ہم کہتے ہیں خدا ہم سے راضی ہے تو اتنا نواز دیا اس نے مجھے. ہم بھول گئے اللہ نے اور مزید سے مزید نوازتا ہے تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو. میری بہن، یہ کامرانیوں کا یہ تھا. آگے کبھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جذباتی صدمے بھی ایک ہوتا ہے نا. بزرگوں کا ایک قول تھا کہ جو زخم لگتا ہے نا کبھی زبان کا، وہ نہیں بھرتا. تلوار کا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے. اور یہ اذیت جسمانی اذیت سے کم نہیں ہوتی. انسان یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ہندی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے. کبھی اس طرح ذہن کا دماغ ہو جاتا ہے. اب وہاں پر جو کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، شہنائی بجتی ہے اور ان کو رخصت کرتے، پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ پلٹ کے پھر ہمارے گھروں آتی ہے. اماں کو نیند نہیں آتی ہے، اماں دیکھتی رہتی ہے کہ میری بچی جس کو میں نے اتنے لاڈ سے اور اس سے رخصت کیا تھا یہ تو واپس آ کے اس کا غم، اس کے دکھ، اس کا شکار. کبھی کہتے ہیں کہ ایسا کہ کبھی جس کو چاہنے والا کوئی ہے
وہ چاہنے والا ہی دنیا سے چلا گیا، اب اس کی زندگی اکیلی رہ جاتی ہے، یہ جذباتی صدمے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سخت اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنے عزیزوں اور اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ چاہتا ہے کہ معاملہ کرے، ایک دینداری جس کے اندر ہوتی ہے، جو خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی بہنوں عزیز اقارب جتنے میرے خاندان والے ہیں سب سے میں سلوک کروں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث اس کے سامنے ہوتی ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں، بڑی زبردست حدیث ہے اور یہ زبردست صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تو تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو وہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، جب تمہیں ہرٹ کیا جائے، جب تمہیں تکلیف پہنچایا جائے، جب تمہیں یہ احساس دلایا جائے کہ تم سے تعلق رکھنے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کسی اپنوں کی طرف سے دیے گئے یہ دکھ، ادھر خدا کے رسول کا فرمان یہ پکارتا ہے کہ تم ان کے جیسے نہ بن جانا، تمہیں اللہ یہ اب جب اتنا سارا اپنے دل کو سمجھا کے پھر وہ اپنے عزیزوں یا قریب سے ملنے کے لیے جاتا ہے، ان سے دوستی کرنے کے لیے جاتا ہے، ان کی طرف سے اپنا صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے، سامنے سے جو رسپانس ہوتا ہے، دیکھو نا انہیں کی خود ہی کی غلطی تھی اسی لیے تو آگے، نہیں تو آنے والی تھی نہیں، ابھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ کبھی انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ جس کے اوپر وہ تھوڑی سی قدرت رکھتا ہے اس کو جو چاہے کہتا رہے، جو چاہے چلا دے، مگر حقیقت میں ہے کہ یہ کہہ دینا تو بڑی بات ہے کہ تم معاملات میں لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے کہتے ہم اس میں پڑھتے ہیں نا آپ کے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، پڑھ لینا آسان ہے، دعا کرنا تو برابری کے معاملے پر ٹک جانا بھی بہت کمال کی بات ہے۔ سچ کہ میں بیمار تھی، مجھے تم میرے رشتہ دار، میرے عزیز و قریب، مجھے سسرال والے، میرے فلاں والے مجھے نہیں دیکھنے آئے، اب مجھے بدلے کا حق ہے کہ میں چاہوں تو میں بھی نہ جاؤں، مگر حقیقت میں یہ ہے یہ اولو العزمی کا کام نہیں تھا، اولو العزمی صبر وہاں یہ مطالبہ کرتا تھا کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ تھے۔ اس کی مثال بھی قرآن یہ پیش کرتا ہے، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام، کبھی کبھی لوگوں کی چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ دلوں کو جو تکلیف دے کے جاتی ہے، کس طرح اندرونی طور پر وہ کام کرتے ہیں میری بہنیں کہ دماغ ان کی یہ تدبیروں میں چکرا جاتا ہے۔ یہ خاندانی نظام ہے، کوئی ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ گفاؤں پہ چل کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہمیں کسی سے روابط نہیں۔ اسلام ہمیں اللہ کے رسول کو جو سب سے بڑی تکلیف جو ہوئی تھی نا، سب سے زیادہ نماز پڑھنے کے لیے مکے میں تو لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ محمد آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، ہم اپنے یہ بتوں کی عبادت کریں گے، مگر اس معاشرے میں جب سانس لینا ہوا، وہاں کی جو گندگیاں تھیں، وہاں کا اکھاڑنا، وہاں کا جو چلن، وہاں کا رسم و رواج، وہاں کے جو طور طریقے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کرنا چاہا تو باطل چیخا تھا اس پر، تو وہ اس طرح کے رہنے کے وہ لوگ عادی ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے جب وہ چالیں اور تدبیریں ایسی ہوتی جیسے لگتا ہے کہ اب سارا کچھ ختم ہی ہو جائے گا، مگر حقیقت میں وہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل، میں اس پر کیسی تھی ان کے، دیکھیں ان کے غم کا اندازہ اس آیت سے کریے آپ، سورہ یوسف آیت نمبر 84، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یعقوب کو کتنا دکھ تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، بہت زیادہ غم ہوتا ہے نا اچانک، کہتی ان کی آنکھیں سفید پر فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل میں گھٹ رہے تھے، کس سے کہیں؟ کبھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اپنوں کے دیے ہوئے دکھ، کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے وہ چاہے بہت قریب ترین ہو، یا میں کہتی ہوں خاندان سے، اپنے بچوں سے لے کے کبھی جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں میری بہنیں، وہاں بھی اس صبر کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی دیکھنا، بیٹیاں جب آتی ہیں اپنے گھروں کو، جب ہم بیٹیاں بن کے ماؤں کو گھر ہو جاتے ہیں تو ہم اس زون میں رہتے ہیں کہ ہم تو آئے ہیں، امائیں آگے پیچھے گھومے، کبھی یہ تو سوچا ہوتا کہ تم ان کے آگے پیچھے گھومتے، ہے نا؟ ماں ایک ایسا لفظ تھا میری بہنیں کہ جس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بے لوث محبت، بے غرض محبت، اسی لیے تو کہا گیا تھا جب مر بھی جائے نا وہ تو ان کے لیے دعا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کبھی مگر حال کیا ہوتا ہے؟ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹیاں جاتی ہیں تو اپنے ہم جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ ماں میری یہ پکائے اور یہ کھلائے اور یہ کپڑا سلے وہ کپڑا سلے، کبھی تم نے بھی تو دیکھا ہوتا اسے، یہ نعمت چھن جانے کے بعد پھر دوبارہ نہیں ملا کرتی ہے۔ شوہر کو بیوی مل جاتی ہے میری بہن، بیوی کو شوہر مل جاتا ہے، مگر
یہ سایہ جب سر سے ہٹتا ہے تو نہیں ملا کرتا. یہ بھی ایک دکھ ہوتا ہے, یہ بھی ایک تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ یعقوب علیہ السلام نے, ان کی اپنی اولاد کی طرف سے یہ بات تھی ان لوگوں نے. مگر ایک پہلو میں اس پر یہ مختصر بات بتانا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے, سامنے والا اپنی چالوں میں کامیاب ہو گیا ہے, مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے میری بہنیں, جس پر وہ چلنا شروع کرتا ہے. وہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے. کیسے پتا چلا کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے, جب یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے اس میں ڈال دیا کنویں میں نا, وہ تو کامیاب ہو گئے کہ ہمیں جو کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا, مگر حقیقت میں ان کی تنزلی کی وہ پہلا اسٹیپ تھا. ہاں جی نہیں, مگر معلوم نہیں پڑتا ہمیں, ہم صبر سے کام نہیں لیتے. انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل, کہتے ہیں نا کہ بادئ تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, بادئ تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے, رات سوچ رہے وہی سوچ رہے ہیں, صبح اٹھ رہے ہیں وہی سوچ رہے ہیں, دن رہو وہی سوچ رہے ہیں, بات کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں. ایسا ڈپریشن بھی, ایسا ٹینشن ہوتا ہی نہیں ہوتا, کبھی ہوتا ہے کبھی. تو مگر اس کے کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بادئ تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. یہ جو ہوائیں جو چل رہی بڑی تیزی سے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اسی میں ٹکراتا ہے انسان, اسی کو جھیلتا ہے. کسی کہتے ہیں تو بھی عجیب چیز ہے اے ابتلاء دہر, تو بھی عجیب چیز ہے. یعنی ابتلا کا اپنے ہندوستان میں تو مجھے یہ تشریح کرنی پڑتی ہے کیونکہ اردو بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے. آزمائشیں جو ہوتی, تو بھی عجیب چیز ہے اے ابتلاء. کتنا آزمائے گئے تھے, آنکھیں سفید پڑ گئی غم سے, دکھ. یوسف کہاں گیا میرا؟ یوسف کو بیٹھا کے سیرت نگار لکھتے ہیں تو سائڈ میں بیٹھے رہتے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام, تو بھی عجیب چیز ہے اے ابتلاء دہر, پختہ نہ ہو سکا کوئی انسان تیرے بغیر, اس میں جھیلنا پڑتا ہے. حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. یہ طریقہ اپنا لینا, ہم اس ذات اقدس سے کنٹیکٹ کریں, ہم جان نماز بچھائیں, ہم اپنے جسم کا ایک عظیم ترین حصہ جو ہمارا چہرہ ہے, جو ہماری پیشانی ہے, ہم اسے خاک آلود کریں. ہم اپنی فائل اٹھائیں, ہم پورا چیپٹر, پورے کاغذات اٹھا کے فائل بنا کے اپنے رب کے حوالے کریں. نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کبھی کہہ کے دیکھیے, اللہ میں پورا معاملہ تیرے سپردگی میں دیتی ہوں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی, مجھے رنج ہے, مجھے غم ہے, میرا دکھ ہے اللہ میں. وحزنی الی اللہ, میں سب کچھ اپنے اللہ سے بیان کرتی ہوں. یہ ایک طریقہ میری بہنیں ہو جاتا ہے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ صبر کا, وہاں بھی صبر ہوگا تو پھر حوالے کرو گے. ایک عزم, ایک ارادہ. صبر بھی کیسا کہ ربنا افرغ علینا, دعا ہے نا, ربنا مانگا جاتا ہے بھیک میں. ربنا ہم چاہتے ہیں مگر ہم کر نہیں پاتے, تو کیا کریں, ہم خدا سے مانگے نا. ربنا افرغ علینا صبر, اللہ اڈیل دے تو صبر. وہ سب بھی اقدامنا, کھڑی ہو جاؤں میں یہاں جو میں نے سوچا ہے. وانصرنا علی القوم الکافرین, ہے نا. تو ربنا افریق علینا, افریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اڈیل دے, بہا دے اللہ اتنا سارا, سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مجھے کچھ دکھ بھی ہوا ہے. کیوں کہ میں نے اپنی فائل اپنے رب کے حوالے وکیل کر دیا. اللہ کو اچھا نہیں لگتا, خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, حدیث کے الفاظ نہیں بتاتی, میں اپنے الفاظ بتا رہی ہوں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آتی ہو کہ ایک کام میرے سپردگی میں دے کے پھر 10 جگہوں پہ جا رہے ہوں. ایک کام میں نے آپ کو دے دیا کہ میری بہن یہ پرچہ ہے, اسے پہنچا دو, کسی کے ہاتھ دے جا کے دے دو. اور پھر 10 دفعہ میں 10 لوگوں سے کہتی ہوں ذرا اس سے فون کر کے پوچھو اس نے دیا نہیں, ان کو دیا دیا. آپ کو کیسا لگے کہ سلمہ پر کیا بات کر رہی ہے, میرے اوپر اتنا بھروسہ نہیں تھا. تو آج سے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے رب کے حوالے میٹر کر کے پھر ہم مطمئن ہو جائیں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. دوسری ایک بات میری بہنیں, صبر کا جو معاملہ آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائی و کلکم مسئول. تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور مسئول, مطلب تم سے جواب پوچھا جائے گا, خالی کام دے کے چھوڑا نہیں جائے گا. ان رعیتہ, اس کے جو انڈر میں تھے, جہاں تک اس کی بات سنی جاتی تھی, جو اس کے زیر تحت تھے. ابھی زیر تحت کون تھا ہمارے اور آپ کے؟ قریب ہمیں تو کوئی بادشاہت ملی نہیں ہے, اور نہ ہمیں کوئی اور ایسا عہدہ ملا ہوا ہے. جو عہدیدار ہیں ان کے لیے یہ بات ہے.
مگر ہمارے اور آپ کے جو انڈر میں جو چیزیں ہیں وہ ہماری اپنی اولاد ہے، ہمارے اپنا خاندان ہے، ہمارا شوہر ہے. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے میری بہنیں کہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا اپنا اپنا. دیکھیے فنگر پرنٹ بھی لوگوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی اتنا چاہنے والے شوہر کی بھی کچھ مختلف عادات ہوتی ہیں، ان کا طرز زندگی کچھ اور ہوتا ہے. ایک خاتون ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا گھر اسلامی ہو جائے. میری ایک جاننے والی تھی ہندوستان، وہ کہتی ہے کہ میں تو نہیں یہ سب دیکھتی ہوں، میرے شوہر یہ بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو ذرا مشکل ہوتا ہے. اور کوئی شوہر چاہتا ہے، کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وہ مرد چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اسلامی حکومت کا ایک منظر نظر آئے، مگر وہ عورت نہیں چاہتی. کبھی یہ بھی ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اس سرزمین پہ کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کو ان کے ذہن میں جو ہے اسلامی نقوش کا بھرنا اور بچوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا اور اسلامی طرز زندگی کا عادی بنانا. ایک ہوتا ہے نا طرز زندگی کا عادی بنانا. حالانکہ کوئی اگر کہتے کہ میں نے جینس پہن لیا تو کہاں اسلامی، کوئی فتویٰ پوچھے گا تو اس میں کوئی بات نہیں. سر کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر باہر بچیاں جا رہی ہیں اس میں فتویٰ پوچھے تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ایک بچی اگر جالی کا وہ کرتا یہاں پہ نیٹ والا اگر اس نے پہنا ہوا ہے یا ڈیپ گلا ہم نے یہ پہنا دیا ہے، چھوٹی بچی اتنا ہے، کوئی گناہ نہیں اس میں. مگر حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا اس کی حیثیت ایک کوزہ کی ہوتی ہے، ایک کمہار کی ہوتی ہے جس کے ہاتھوں میں نرم مٹی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا یہ برتن بنانے والے کو، جس کے ہاتھوں میں نرم مٹی ہوتی ہے اور ذہن میں نقوش ہوتے ہیں. اس نرم مٹی کو وہ پہیا گھماتا ہے کبھی کمہار کی پہیے کو چلانے کو. آپ دیکھیں کوئی ڈرائنگ کچھ نہیں ہوتی ہے، اور دماغ میں اس نے سوچا ہوتا ہے کہ اس کا چھوٹا پلیٹ بنانا ہے یا بڑا بنانا ہے یا مٹکا بنانا ہے، یہ کیا بنانا ہے. اس کی نرم مٹی کو اسے کس طرح موڑنا ہے. تو ایک عورت کی مثال ایک کوزاگر کی ہوتی ہے جس کے ہاتھوں میں نرم مٹی ہے. یہ دیکھا سب نے کاٹ پہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ اکڑ نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی چیز نہیں، جہاں چاہو موڑو انہیں جس طرح سے چاہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اولاد دین فطرت پر پیدا ہوتی ہے. بچہ اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی پوچھ ہے میری بہنیں، اتنی بڑی پوچھ ہے جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ تیری گود میں ایک میں نے گوشت کا لوتھڑا ڈالا تھا. اللہ سوال کرے گا کہ کیا بنا کیا ہے. ہمارے کہتے ہیں وجعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا تھا، تمہیں برپائی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں پر شہادت دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیوں پوچھا کہ کیا تم شہادت دو گے؟ لاکھوں کے مجمع میں سوال کیا نا، تم شہادت دو کہ جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. لوگوں نے کہا ہاں. اچھا ہم کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم کو تمام امت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور رسول کو بھی کھڑا کیا جائے گا میری بہنیں، اور تم گواہی دو گے کہ امت نے رسول نے پہنچایا تھا، تم نے کیا پہنچایا. ہماری ڈائری میں کچھ نام ہے. میں سوچتی تھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں بریلوی ہے تو وہ اہل حدیث ہے تو وہ سنی ہے، اور انڈیا میں بھی بہت سارے وہ لوگ ہیں فلاں ان کے اوپر کام کر کے کچھ فائدہ نہیں تھا. تو یہ جو تمہارے آغوش میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم جو ملے تھے، یہودی مذہب جو ہے، آپ یقین جانیے گا کہ آج جو پوری دنیا کو جس نے ہولڈ کیا ہوا ہے، جب بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پہلے یہ بتاتا ہے کہ تو یہودی ہے. کوئی آج تک یہ ریکارڈ میں ہے کہ کوئی یہودی دوسرا مذہب نہیں قبول کرتا؟ کہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے گا. ایک دکا کیسے وہ الگ بات میں کہتی ہوں، اللہ کے رسول نے عبداللہ بن سلام نے قبول کیا اور عدی بن حاتم نے اس طرح کے لوگ. مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثریت جیسے آج یہ کرسچن لوگ اور مسلمان لوگ ایک دوسرے کا مذہب قبول کرتے، اس بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تم جو ہے تم یہودی ہو، اور اس کو ایک نعمت سمجھ کے کہ ہماری آبادی میں یہ اضافہ ہوا ہے، ہمارے ایک سپاہ سالار مل گیا، ایک فوجی مل گیا، اب یہ نمائندگی کرے گا یہودیت کی. ہم تو اپنا سرمایہ حیات کو کھو دیتے ہیں. ہم شروع سے نہیں دیکھتے، چھوٹے سے نہیں، جب چھوٹا سا بچہ ہوتا نا وہ میچنگ کے کپڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں وہی کپڑا پہنوں گا، میں کو نہیں وہ نہیں پہننا. اب کون ٹریننگ دے رہا ہے؟ وہ تو کل وہاں پہن کے گئے تھے نا، تم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، کون بتا رہا انہیں؟ وہ پنک کے ساتھ پنک ہے تو اس کے ساتھ اس کا ہے تو اس کے ساتھ اس کا، سب ذہن سازی کون کر رہا ہے؟ یہ ماں کر رہی ہے. ان کو وہ بتا رہی، وہ کہہ رہا بچہ پہن لے تو اسے جو چاہ رہا وہ کر لے، اس کا ذہن کون بناتا ہے؟
کہ معاشرے میں اسی کپڑے سے عزت ہوگی؟ معاشرے میں جس چلن پر تم چل رہے ہو، ہم نہیں سب جگہ کنٹرول کر سکتے، مگر حقیقت ہے جس چیز کو ہم آج یہ ترقی سمجھ رہے ہیں میری بہنیں، وہ آج جو ہے، آج دنیا کی جو غلاظت ہے وہ لوگوں کی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یقین جانا اب تو گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ رہتا تھا کہ چلو بھی بچوں کو اور لوگوں کو کہتے ہیں چلو فلمیں لگی ہوئی ہیں، جو جا رہے ہیں، کبھی انسان اس کو جج کرتا تھا، کوئی سیدھی سادی ہو فلم ہو تو ان لوگوں کی یہ دکھا دی جائے، مگر آج حقیقت کے دور میں کہ اس یہودی نے ہمارے گھر، تم نہیں دیکھنے آؤ گے تو میں تمہارے گھر میں بھیج دیتا ہوں، آج پورا انتشار کا شکار ہے لوگ۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کو وہ کہتے ہیں یہ جاسوسی کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کوئی محبت کا پروان چڑھے گا؟ ان کی جاسوسی کہاں تم چیٹنگ کر رہے ہیں، کس کا بتا رہے ہو؟ اب وہ بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اور دوسری ایک بات جو ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ میں کسی کے حالات کو نہیں جانتی ہوں، مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جب دوسری قوموں کے ساتھ جب شادیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا معاشرہ آج سے نہیں، ابھی تو میں اس عمر کو پہنچ گئی، میں جب جوانی کے عالم سے سننا چاہ رہی ہوں، اس کو بہت یعنی اس کی بہت عزت افزائی کی جاتی تھی، اس کی حوصلہ دیا جاتا تھا اسے، کس بات پر کہ ایک کافر کو یا ایک کرسچن کو چلو مسلمان بنا لیا یہ میرے بیٹے نے، چلو اس نے اسلام قبول کر لیا، چلو نہیں مسلمان کر کے شادی ہوئی ہے۔ ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ ہمارے علماء کے دیش میں کہ وہ نکاح تک جو اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ جو پہنچے ہوں گے، وہ کون سا مرحلہ تھا؟ وہ حدیث بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے لذت کی بات انسان کرتا ہے، یہ جنسی گفتگو یا فحش باتیں، ساری وہ فحش باتیں جو اسلام سے ہٹ کے ہوں، تو جب غیر مرد سے وہ لذت محسوس کرتا ہے، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کانوں کا زنا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے اس سے، یہ چیٹنگ اور موبائل، اور وہ بچے بزی ہیں، مصروف ہیں، شادی کرنے کو کہو تو کہتے ہیں کہ شادی کی عمر نہیں ہوئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے وہ عمر نہیں ہے، تو چیزیں وہ کیوں، یہ جنسی یہ مطالبات کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو سنتے ہیں نا وہ کانوں کا زنا ہے۔ اور جب اس طرح آگے بڑھ کے اگر جب ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی مستند احادیث میں یہ بات پائی جاتی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب وہ چل کے اس سے ملاقات کرنے کے لیے غلام ملنے جلنے کے لیے جاتے ہیں نا، آج تو پورا وہ کھلا، مجھے تو نہیں اتنا آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکیلے ہو دوستی کرو گے، وہ اکیلے وہ پڑھے ہیں، وہ اکیلے پڑھے، کیا آپ کا فون نمبر راز میں رکھا جائے گا؟ اب ٹین ایجر ہمارے امت مسلمہ جو ہے، آج دیکھیں بامبے میں ڈرگ، مجھے تو یہاں کا پتا نہیں، مجھے لگتا ہے دنیا پوری چھوٹی سی ہو گئی، ڈرگ جب بامبے میں دیکھ رہی ہوں اتنا، تو یہاں بھی ہوگا، مجھے پتا نہیں۔ وہ ہمارے نوجوان 18 سال کے 16 سال کے بچے لیے بیگ پیچھے ٹنگا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں ان کی اماں کدھر ہے، ان کا پتہ نہیں یہ ڈرگس لے کے، وہ تو یہ تو ہے کہ امت مسلمہ کی بربادی کا یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں پھر فتویٰ دیتے ہیں، کس پر فتویٰ دیں گے؟ اس پر کہ ہاتھ یہاں باندھوں کہ وہاں باندھوں۔ ارے میرے اللہ، ہاتھ کہیں بھی باندھ لو نا، مگر وہ جو زنا ہو رہا ہے، آپ نے کہا کہ یہ سب درجات سے جب لوگ گزرتے ہیں تو شرمگاہیں اس کی تصدیق کرتی ہیں یا تکذیب کر دیتی ہیں، مگر یہ سب سارا زنا تھا۔ تو ایک ذمہ داری جو تھی ہمارے اور آپ کے ساتھ تھی، یہ نئی جن کم سے کم خدا کے سامنے مختصر 2 جملوں میں بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکوں، آپ کہہ سکیں، میں کہہ سکوں کہ اس مشکل دور میں جب اسلام اجنبی بنا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہیں ملا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں، ہم نہیں دیکھنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تڑپ ہوتی کبھی رسول کو دیکھنے کی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دعا مانگا کریں کہ گھسیٹ کے وہاں سے نہ ہٹائے جائیں، یہ دنیا میں کچھ بھی بن جائے میری بہنیں، حقیقت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کا نام، آپ کی سرٹیفکیٹ روح نکلنے کے بعد ختم کر دی جاتی ہے، تو کم سے کم ہم یہ رسول اللہ سے کہہ سکیں، اللہ کے رسول آپ نے تو بہت ذمہ داری ڈالی تھی، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ڈالی تھی، مگر مجھے بہت افراد نہیں ملے، مجھے بہت اچھا بولنا نہیں آتا تھا، مجھے بہت سارا علم نہیں تھا، مگر میرے انڈر میں جو یہ 4-5 دیے گئے تھے، مجھے جو 10 گز کی زمین دی گئی تھی جس پر تو نے مجھے قدرت دی تھی، اس میں میں اسلام کا رول نافذ کیا، وہاں پر شادی بیاہ اسلامی طرز پہ کیا، میں نے وہاں کا اٹھنا بیٹھنا میں نے اسلامی طرز پہ کیا تھا، گفتگو کا انداز بھی اسلامی تھا، صبح ہوتی تھی تو کیسے ہوتی تھی، نماز اور قرآن سے ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیجیے میرے انڈر میں یہ ان لوگوں کو کم سے کم یہ 5 لوگ کو گواہ بنا دوں، 2 لوگ کو گواہ بنا دوں،
آج شہادتوں کے لیے ہم اپنے لوگ کو کس کو کھڑا کریں گے؟ اور مجبوریاں تھی، گھر سے نہیں نکل سکتے، یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے، کم سے کم اسلامی طرز پر نکاح تو کر لیتے کہ ایسا نکاح کیا تھا جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کیا تھا۔ کہنا آسان ہے، خدا کی قسم بہت سارا علم رکھنے والوں کو جب میں دیکھتی ہوں، وہ مکس گیدرنگ دیکھتی ہوں، وہ جہیز کا لین دین دیکھتی ہوں، وہ 5-5 6-6 دن کی شادیاں دیکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کہاں کمائے تو جائز طریقے سے مگر خرچ کہاں کیے ہو؟ یہ نہیں قدرت رکھتا انسان۔ اس میں بھی بہت بڑے عالمہ و فاضلہ کی ڈگری لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک کام کر کے کہ میں ایسی شادی کروں گی، میں اس طرح۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک اور بات اس پر بات کو ختم کر دوں گی کہ اقامت دین بھی صبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اقامت دین بغیر سے کیوں کہ یہ وقت جو ہے اقامت دین میں کیا چاہیے؟ حل ادلکم علی تجارت، اللہ سوال کرتا ہے کہ کیا میں تمہیں بتا دوں وہ تجارت، وہ بزنس؟ تو سوال بزنس میں کیا لگتا ہے؟ بزنس میں آپ کی صلاحیت لگتی ہے، آپ کا پیسہ لگتا ہے، آپ کا مال لگتا ہے، کہ دکان خریدتے ہیں تو وقت جا کے اس کو کھولنے کے لیے لگتا ہے، سامان بہت کچھ لگتا ہے اس میں۔ تو اب جب یہ تجارت، جب دین کو پھیلانا ہے، یہ بھی بزنس ہے نا، اللہ اسی کاروبار کہتا ہے، یہ کاروبار کرو گے، یہ بزنس کرو گے۔ تو اس میں جو ہے یہ سب سے مشکل ترین کاموں میں سے کام ہے۔ اقامت دین صبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ وقت جو مجھے اپنی مرضی سے ختم کرنا تھا، اب اس کو ٹارگٹ بنا کے میری آنکھ ہے تو اس پر جنت پہ ہوں، وہ نصب العین میرا ٹارگٹ ہے وہاں تک پہنچنا۔ یہ بیچ کی جھاڑیاں جھنکھاڑیاں تو مجھے کھینچتی رہیں گی، مگر میں نے وہاں پہ چلتے رہنا، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب حال یہ ہوا جب برچھی مارا۔ دیکھیے کبھی قائد کبھی ہوتا ہے، اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، لیڈر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے میری بہنیں، وہ لوگوں تک پہنچے، اس کے دلوں کو جیتے۔ ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آل یاسر تمہارے لیے جنت ہے۔ سمیہ سرشار ہو گئی، مار تو بھی کیا کہتا ہے، میرا خون گرے گا نا۔ جس کے لیے جس کے کلمے پہ ایمان لائی تھی وہ مجھے دیکھ گیا، وہ بھی ایک دور تھا کہ رسول اللہ خود دیکھ لیا۔ آج بھی انسان کہیں کہیں کٹتا ہے، کہیں مرتا ہے، اس کا وقت دم گھٹتا ہے، وہ خدا کو بہت رہتا ہے۔ اللہ اگر میں چاہتی تھی اس وقت کو میں اپنے نفس کے لیے استعمال کر سکتی تھی، اگر میں چاہتی تو اس روپے کر میں اپنی انگوٹھی بنا سکتی تھی، اپنا سونا بنا سکتی تھی، اپنے کپڑے 10 جوڑے ہیں اور بھی بنا سکتی تھی، مگر میرے رب رسول اللہ تو نہیں ہے۔ کیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تھیلی لا کے گرائی تو اب اچھال رہے سکے کہ آپ کو اپنا گھر بنانا تھا، اسے آپ کو کچھ کام کرے۔ سمیہ بھی سرشار تھی، اس نے ان کی زبان مبارک سے کلمے لکھنے کہ کوئی بات نہیں یاسر، عمار کوئی بات نہیں ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ ماں تمہارا کیا ہوگا؟ میری رگوں سے جو خون نکلے گا، جو تیری ماں کے جسم سے جو خون بہے گا، اس کے ایک ایک قطرے سے محمد کے کلمے کی آواز آئے گی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک سمیہ مر گئی تو کیا ہوا؟ لوگ دیکھ رہے تھے، کیا ہوا؟ سمیہ مر گئی۔ حضرت بلال کا صبر دیکھیے، وہ بھی ایک صبر تھا، وہ بھی استقامت تھی۔ حضرت بلال کا دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، سردار کی بیٹی تھی، ہاں کہتی ہے کہ اس میں نہیں کھانے کو ملا، نہیں پینے کو ملا، وہ صبر تھا اپنے اس شوہر کے ساتھ جس کی یہ مشن پر ایمان لائی تھی۔ وہ عورت سب سے پہلے شہیدہ جو تھی وہ سمیہ تھی، سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی وہ حضرت خدیجہ تھی۔ ان کی شخصیت کو دیکھیے، آج لوگ، آج دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ مردوں کے برابر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو میری بہنیں ایسی تھی جیسے کوئی چشمہ ہوتا ہے نا کہ اندر سے بہ رہا ہو، اندر، اور کسی اسلامی شجر کو وہ جو ہے پانی پہنچا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہیں پہ آ کے سکون پاتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی، پھر اس کے بعد سے ان کو وہ نہیں ہوا، مگر بعد ہی میں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دیکھیں اولاد چھوڑی، صبر کا معاملہ تھا۔ اولاد چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں جب ہم کو یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا مستقبل ہمارے سامنے ہوتا ہے، کون سا مستقبل، کون سی ترقی، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ کس ترقی کو ہم پانا چاہتے ہیں اور کس چیز سے ہم دور ہو رہے ہیں، وہ ایک پورا فل فلیج ایک ٹاپک ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ مگر میں کہتی ہوں کہ اولاد چھوڑی، گھر چھوڑا، بزنس چھوڑا، ابھی آج ہم کو کیا خوف ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ سب کرنے لگ جائیں گے تو۔ اور مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جانے لگے، مکہ تھا ہے نا، وہ آپ کا اپنا گھر تھا، وہ آپ کا اپنا شہر تھا، وہاں آپ کو عزت تھی۔ آپ کے دادا نے خود لے جا کے یہ مسند پہ یہ بیٹھا دیا تھا۔ کسی کو یہ ریکارڈ تھا، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ اس مسند پر، عبد المطلب کی مسند پر دوسرا کوئی نہیں بیٹھا تھا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ اپنے 2 سال کی عمر میں انہوں نے یہ لے جا کے یہ بیٹھا دیا تھا وہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد
سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، ان کا چچا اور کھانا کعبہ، پانی پلانا اور سکھانا سب ان کے ہاتھ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے میری بہنیں، تو جب سیرت کی کتابوں میں یہ جملہ میں نے پڑھا نا، تو مجھے بہت سی چیزوں پر میں نے اسے ریپیٹ کیا اپنی زندگی میں. آپ مڑ کے مکہ کو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں مکہ میں تجھے نہیں چھوڑتا، اور مکہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، مگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے. کتنا صبر کا مطالبہ تھا. حضرت بلال وہاں جب مدینے میں جاتے ہیں، وہاں کے ماحول، وہاں کی یہ موسم ان کو سوٹ نہیں کر رہا تھا، بیمار تھے، بخار تھا، ایسے سوئے ہوئے ہیں. وہ مکہ کی پہاڑیوں کا نام لیتے ہیں، اصغر ایک گھاس تھی اس کا نام لیتے ہیں، اور وہ گھاس ہے مکے کی تو مجھے یاد آتی ہے. مگر یہ صبر تھا میرا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا محمد کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ سب کیا؟ اس کے ساتھ یہ تھا کہ ایک ہی ورد تھا جو قرآن بار بار سب پیغمبروں کے لیے دہرا رہا ہے، لا اسألکم اجرا ان اجریہ الا علی اللہ. جب تک یہ جملہ نہیں کہو گے کبھی اقامت دین کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے. ایک نیکی ہو جانا، 2 نفل پڑھ لینا اور اللہ سے قبولیت کی درخواست کرنا. یا اللہ ہم جیسے گناہ گاروں سے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں. جیسے حضرت علی نے زمین کو گواہ بنا کے کہا تھا، اے زمین تو کل خدا کے دربار میں گواہی دینا. کیا ہم یہ اسلوب اپنا نہیں سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ مزدوری اللہ کے پاس نہیں رہ سکتے؟ میری بہنیں، جب اللہ تعالیٰ نے خود ان سے پوچھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد تم آنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر پوچھتے ہیں کہ کیا دیا آپ نے، کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی بندے سے اس کے رب نے پوچھا. ہم لوگ ہوتے ہیں نا تو اس طرح بات کرتے، مجھ سے پوچھا گیا، میں بڑی ہوں، میرا وہ، میرا یہ، میرا جان پہچان. آپ نے کہا کہ کسی بندے سے اس کے رب نے سوال کیا کہ تم رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متوجہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو اس کے بندے نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بندے نے جانے کو پسند کیا. وہ زار و خطار رونے لگتے ہیں، اس لیے کہ جانے کو کیوں پسند کیا، کیوں ہم نہ پسند کیا. اس 2 بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں گی. کیوں ختم کر دیا انہوں نے، کیوں انہوں نے دل چاہا کہ وہ جائیں اور کیوں ہم نہ جائیں؟ اس لیے میری بہنیں کہ جیسے ہوتا ہے نا، جب انسان پورا 1 مہینہ کام کرتا ہے تو اس کو پے ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے نا، اس تنخواہ کا انتظار رہتا ہے اسے. اور جب جس کو پوری زندگی کی تنخواہ کو جمع کر کے رکھا ہو، پوری زندگی کچھ بھی نہ لیا، کتنا مسرور ہوگا وہ شخص کہ میں نے ساری زندگی کی کمائی. وہ جس کو پوری زندگی کی مزدوری ملنے والی ہو، اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ جائے اپنے رب کے پاس. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. کیسا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. ان کے وہ جنتیوں، ان کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک اور فرما رہا ہے يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب. صابروں کو ان کا حساب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1-2 قول ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نیکی کی جاتی ہے، وہ تمام نیکیوں میں سے جو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ صبر ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے ہر نیکی کے ثواب کا اندازہ ہے، مگر جو ہے صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر 2 قسم کو ہونا ہے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا. یہ مصیبتوں پر صبر کرنا اچھا ہے. جملہ دیکھیے گا، حضرت عمر کا قول دیکھیے، مصیبتوں پر صبر کرنا اچھا ہے. مصیبت آئی انسان کرے نہ کیا، مگر لیکن ان امور سے بچنا جن سے خدا نے روکا ہے ایک اعلیٰ درجے کا صبر ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جو اللہ کو ناپسند ہے ان سے بچنا ایک اعلیٰ درجے کا صبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بدلے میں یہاں پر وہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا تو یہی کہے گا کہ تمہارے صبر کے بدلے میں تمہیں یہ جنت دیتی ہوں، یہ دے رہا ہوں میں تمہیں. میری بہنیں، جنت کا جب تذکرہ ہے اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنتے چلیں. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. کسی بہت بڑے نیک آدمی نے کہا کہ جنت الفردوس کا کیوں مانگنا ہوا؟ تو دراصل میری بہنیں کہتے ہیں، یہ مفسرین لکھتے ہیں، علماء فقہاء لکھتے ہیں، یہ دراصل یہ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا. قربت ہوگی خدا سے، اس خدا کے سامنے جب سارا ختم ہو جائے گا، جب نام و نشان مٹ جائے گا، جب ہمارے زیور،
ہمارے ورث ہمیں تقسیم ہو جائیں گے، ہماری پراپرٹی ہو جائے گی، شوہر دوسری شادیاں کر لیں گے، بچوں کو دوسری مائیں مل جائیں گی، اس وقت کے بعد بھی میری بہنیں وہ قربت خدا کے سامنے. ہمارا پڑوس اتنے بڑے منسٹر کے پڑوس میں ہے ہمارا گھر، یہ کہتے ہوئے لوگوں کو فخر محسوس ہوتا ہے. ایک مومن کی تو تمنا تھی، ایک صبر ہی جو اس لیے کیا تھا اللہ اس پر کی تیرا دیدار ہوگا، تیرا اور میرا گھر پڑوس میں ہوگا، تیرا عرش کا سایہ ہوگا. اس عرش کے سائے کے لیے قربت خدا سے ہے. وہی خدا کو میری بہنیں جس خدا کے سامنے آج ہم اس کے ہاتھوں کبھی یہ بھی سوچا کریں اتنے احسانات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے احسانوں کو اگر تم گنو گے، آنکھیں نہ دیتا تو کیا کرتے؟ پھر بھی بزی رہتے تم، پیر نہ دیتا تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی اسی طرح مال میں گھومتے رہتے. اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے کم سے کم اپنے محسن کا دنیا میں کیا ہوتا ہے، دنیا میں دیکھیں کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو بخدا اگر نہیں بھی کر پاؤ تو دل سے ایسا ہوتا ہے اس کے لیے کبھی زندگی نے یہ موقع دیا تو کچھ ضرور کروں گی میں اس کا بدلہ. تو کم سے کم اپنے کفن میں ایک ایسی پوٹلی بات کے لے کے چلو جو صرف خالصتاً میرے رب کے لیے، جو خدا سے قربت ہو تو لے کے جاؤ. محبت کرنے والوں کے لیے تو کہتے ہیں نا، بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں تو 2 پیسے کا چاکلیٹ بھی بندہ لے کے جاتا ہے. خدا کے لیے کیا لے کے جانا ہے؟ زندگی اسی بے ثبات زندگی پر قربان کیا ہوا ایمان، یا ایمان پر قربان کی ہوئی پوری لائف، دو کا فیصلہ کرنا ہوگا. ہم کبھی اپنے پنڈن کو کبھی بمبے میں ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے تو انسان سب سے پہلے اس کا ہاتھ جب جاتا ہے تو اپنے گلے پہ جاتا ہے کہ وہ میرا زیور ہے یا نہیں. میں کبھی اپنی بہنوں سے کہتی ہوں وہاں کہ ہم نے کتنی دفعہ اس ایمان کو ٹٹولا ہے، وہ ہے بھی یا چلا بھی گیا، کیا لے کے کفن میں جانا ہے. اس چیز کا فیصلہ ہمیں آج اور اب کرنا ہے. اسی دنیا پر قربان کر کے جائیں گے یا اس دنیا کو قربان کر دیں گے اس ایمان کی سلامتی کے لیے جو گفٹ کے طور پر اپنے اللہ کے حضور ہم اپنی حیثیت کے مطابق گفٹ لے جائیں گے. ہمارا رب اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں عطا فرمائے گا. سودا منظور ہے نا، تمہیں کچھ کرنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.